ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معزز حاضرین مسجد اور خواتین اسلام، خطبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا پہلا حصہ پڑھا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم ایمان اس طرح لے آؤ جیسے کہ تم سے پہلے لوگ ایمان لے آئے، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، صحیح راستے پر ہو جاؤ. یعنی تم ان جیسا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. معیار کیا ہے؟ صحابہ ہے کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے، ایمان کیسے لاتے ہیں، اس ایمان پر عمل کیسا ہوتا ہے، کیسے مومن بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے، ایک مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو. یہ صحابہ تمہارے لیے ہدایت کا معیار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری رسول کی سنت. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنے کا، فساد کا، شر کا خوف زیادہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے راستہ بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لو. اور آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انی لا ادری ما بقائی منکم، کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں میں کب تک باقی رہوں گا، مجھے پتا نہیں کب تک میں آپ کے درمیان رہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد جو لوگ ہیں تم ان کی اتباع کرو، ان کی بات مان لو، وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرو. سبحان اللہ. بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ،
اور اللہ کے رسول نے یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میرے بعد تم جن کی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، کون لوگ ہیں؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو، صحیح رہو گے، درست راستے پر رہو گے، بھٹکو گے نہیں، تمہارے عقیدے میں بگاڑ، تمہارے عمل میں خلل پیدا نہیں ہوگا اگر تم ان کی بات کو مانو۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے تو ہم سے کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بھی روشنی ڈالی جائے تو انشاءاللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب، آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کی موتیوں کو آپ کے سامنے میں بکھیرنے کی کوشش کروں گا۔ الغرض معزز سامعین، اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب کی بھی اتباع کرنے کی ہمیں تعلیم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا نام ہے عمر، آپ کی کنیت ہے ابو حفص اور آپ کا لقب ہے فاروق۔ یہ مشہور ہے، ہم میں سے ہر کوئی مسلمان بحیثیت اتنا تو جاننا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک بڑی جلالی شخصیت تھی، سختی ان کے اندر موجود تھی، بڑے رعب و دبدبے والے، بڑے غصیلے انسان تھے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا شروع کیے، جیسا دعوت آئی ایمان نہیں لائے، آپ کی دعوت جاری تھی، جو لوگ ایمان لاتے تھے حضرت عمر ان کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے، شروع میں ابھی ایمان نہیں لائی، جو ایمان لاتے تھے ان کو مارتے تھے، دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے، پیٹ دیتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو مکے کا شہر ہے، مشرکین یہاں پر بسے ہوئے ہیں، ہماری دعوت کا کام جاری ہے، مسلمان پریشان ہیں، کمزور ہیں، مغلوب ہیں، ڈرائے جا رہے ہیں، خوف دلائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں یہاں پر۔ اے اللہ، دو لوگ ایسے ہیں یہاں پر، دو لوگ ایسے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان میں سے کسی ایک کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر کے اسلام کو عزت بخش، اسلام کو سربلندی عطا فرما، تیرے دین کو قوت پہنچا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک ہے ابو جہل، ایک ہے عمر بن خطاب۔ دونوں کا نام لے کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ، تجھے جو ان دونوں میں پسند ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے اور تیرے دین کو سربلندی عطا کر۔ اور سبحان اللہ، یہ ہدایت کی نعمت ابو جہل کو نہیں مل سکی، وہ گمراہ رہا اور گمراہی پر ہی وہ مارا گیا۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب کے نصیبے میں یہ ہدایت آئی اور آپ مشرف بالاسلام ہو گئے، اور پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں، ان 40 مسلمان آلریڈی ہو چکے تھے، 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو لہذا معزز سامعین، اب یہاں پر ایک بات اہم یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام میں ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب غصے میں جو ہے نا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے، تو راستے میں مل کے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی تم کس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، ذرا گھر کی جا کے خبر لو، تمہاری بہنوں ہی وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو پھر حضرت عمر جو ہے نا اپنے بہنوں کو گئے، خوب مارے پیٹے، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند صورتیں پڑھی، پھر آپ کا دل ذرا ٹھنڈا پڑا، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ یہ مشہور روایت ہے، لیکن علماء اور محققین نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو لہذا حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے مختلف روایتیں ہیں، لیکن ہم اتنا ہی کہتے تو کافی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی
اور حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم اس وقت سے برابر عزت میں رہے، یعنی کہ غالب رہے. حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی حالت بالکل کمزور تھی، پریشان رہتے تھے، کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جیسا ہی حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیے، کیونکہ بڑے جگرے والے تھے، آپ ہر کسی سے کٹ ٹو کٹ بات کرنے والے تھے، سامنے نکل کے بولنے والے تھے، ہم اسلام قبول کرا کیا کرتے تھے، ایسی بات کرنے والے تھے. لہذا جیسا ہی حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرے، مسلمان بھی باہر. مکے میں عبادت کرنے سے ڈرتے تھے، سنت پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے ڈرتے تھے. عمر بن خطاب بولے کہ آؤ چلو، کون آتا سامنے دیکھتا ہوں میں. یعنی کہ اسلام کو غلبہ ملا، طاقت ملی، قوت ملی. تو لہذا یہ بڑی جلالی شخصیت تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود اسی کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد مسلمانوں کو غلبہ ملا، عزت ملی، سربلندی ملی. تو یہ وہ شخصیت ہے. اسی طرح معزز سامعین، حضرت عمر بن خطاب یہ ذی علم شخصیت تھی، علم والے تھے. زمانے جاہلیت میں بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. انہی کم لوگوں میں حضرت عمر بن خطاب کا بھی نام آتا ہے. آپ بڑے علم والے تھے، جانتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے. کیونکہ یاد رکھیے، علم ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر گہرائی کو پیدا کرتا ہے، دور اندیشی کو پیدا کرتا ہے. پڑھا لکھا انسان جو ہے غلطی کم کرتا ہے جاہل کے مقابلے میں. جہالت انسان سے بہت ساری غلطیوں کو سرزد کروا دیتی ہے، لیکن علم انسان کو روکتا ہے کہ تو ایسا کرے گا تو نقصان میں چلا جائے گا. اور یہ علم زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر بن خطاب کے لیے ہوا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک الہامی شخصیت ہوتی ہے. ہر امت میں جتنی بھی امتیں ہوتی ان میں ایک الہامی شخصیت ہوتی ہے. الہامی شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہونے والا ہے اس چیز کو وہ شخص بھاپ لیتا ہے. الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے جو ہونے والا ہے انہیں سمجھ جاتا کہ بھائی اب ایسا ہو کے رہے گا. اور یہ جو حس تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی اسٹرانگ تھی. آپ جیسا کہتے تھے ویسا عموماً ہو جایا کرتا تھا. یہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اندر ہوتا ہے. یہ کوئی غیبی علم نہیں ہے، غیب کا علم تھا آپ ویسا پہچان لیتے تھے، ویسا نہیں ہے. یہ ایک الہام ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایک الہامی شخصیت ہوتی ہے، اور میری اس امت کی الہامی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. الہامی شخصیت تھی. آپ معاملات کو بہت جلد بھاپ لیتے تھے کہ بھائی ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اسی لیے آپ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب کسی بھی معاملے میں کہتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا، تو آپ کی ساری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایسا کہا ہو اور ایسا نہ ہوا. اتنی اسٹرانگ شخصیت تھی. آپ جیسا بولتے تھے، دیکھو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسا یہ معاملہ ہوگا، ویسا ہی سامنے وہ معاملہ آ جاتا تھا. یہ الہام تھا جو حضرت عمر بن خطاب کو حاصل تھا، جو من جانب اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل تھا. اسی لیے معزز سامعین، حضرت عمر بن خطاب کی یہ جو شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر بن خطاب کو خطاب کر کے کہا کہ تو ایسا شخص ہے کہ جس راستے پر تو چل پڑتا ہے، شیطان اس راستے سے اگر گزر رہا ہو تو وہ راستے کو پلٹ دیتا ہے. تیرے سے سامنا ہی کرنا نہیں چاہتا ہو، تو ایسی شخصیت ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب سے ڈائریکٹ کہا کہ تیری ایسی شان ہے، تیری جلالت، تیرا رعب و دبدبا، تیری ایمانی قوت ایسی ہے کہ عمر اگر جس راستے سے تو گزر جائے، شیطان اس راستے سے گزرنے کے لیے سوچتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ وہ رعب تھا، یہ وہ دبدبا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اسی طرح معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس ایمان کو دیکھ کر، ان کی اس شان کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو وہ عمر بن خطاب بن جاتا.
یہ فضائل ہے حضرت عمر بن خطاب کی، یہ آپ کی منقبت ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہے، آپ کے دل میں ایسا ایمان تھا، آپ کا عمل ایسا تھا، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ایسا تھا، آپ کا تقوی ایسا تھا کہ آپ کے فیصلے برحق ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی طاقت رکھتا، یہ سلسلہ جاری رہتا، تو پھر میرے بعد حضرت عمر بن خطاب کو اس دنیا کا نبی بنا دیا جاتا۔ اسی طرح معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کو اتنا جب بڑا مقام دے رہا ہے تو یہ مقام بس یوں ہی نہیں مل جاتا کسی، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہی اتنے بڑے مقام پر ایک شخص پہنچتا ہے۔ وہی خصوصیات حضرت عمر بن خطاب کے اندر موجود تھی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ میں پی رہا ہوں، اور میں جو ہے نا سیراب ہو کے پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخن یا پھر ناخنوں پہ وہ دودھ بہ رہا ہو، اتنا سیراب ہو کے میں نے پیا، اور میں پینے کے بعد اس پیالے کو پھر میں نے حضرت عمر کو دے دیا، یعنی کہ جو میں نے پیالہ پیا وہ پیالہ پھر میں نے کس کو دے دیا؟ حضرت عمر کو دیا۔ سبحان اللہ، جب یہ خواب اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خوب سیراب ہو کے جو ہے نا دودھ کا پیالہ پیا اور اس کے بعد حضرت عمر کو دے دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے جو دودھ کا پیالہ پیا ہے یہ علم ہے، اور میرے پاس علم خوب ہے، سیراب ہو گیا میں اس علم سے، اور میرے بعد اس علم سے اگر کوئی سیراب ہوا ہے تو پھر وہ عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کے چھوڑے ہوئے علم کے امین ہیں، آپ اللہ کے رسول کے چھوڑے ہوئے علم کے محافظ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کا جو دور خلافت آیا، اللہ کے رسول کے اس چھوڑے ہوئے علم نبوت کو آپ نے بہت دور تک پہنچا دیا، اس علم کے سکے کو جما دیا، اس نبوت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک حضرت عمر بن خطاب نے پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ آپ کے فضائل ہے، یہ آپ کے مناقب ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، حضرت عمر بن خطاب کو جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک الہامی شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی کہ آپ جیسا چاہتے، سوچتے، کہتے کہ اللہ کے رسول ایسا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، آپ جیسا سوچتے اللہ تعالیٰ آسمان سے اسی بنیاد پر وحی کو جاری کر دیتا۔ اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ حضرت عمر نے ایسا جو کہا ہے، اللہ کے رسول آپ پر یہ وحی کی جا رہی ہے، آپ ایسا کر کے دکھائیے۔ سبحان اللہ، اسے موافقات عمر کہتے ہیں۔ کیا مطلب موافقات عمر کا؟ یعنی کہ حضرت عمر نے جو موقف اختیار کیا، جو بات آپ نے بیان کی ہے، اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کسی آیت کو نازل کر دیتا۔ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں میں کوئی مسئلہ پیش آتا، اختلاف ہوتا نا، نہیں بھائی ایسا نہیں ویسا کرنا، ایسا نہیں ایسا کرنا، اختلاف ہوتا لوگوں میں، تو ان اختلافات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بات پیش کرتے، اللہ تعالیٰ اسی بات کے برابر قرآن مجید کی آیت کو نازل کر دیتا۔ یہ موافقات حضرت عمر بن خطاب کا، یہ علم تھا، یہ گہرائی تھی، یہ دور اندیشی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ 3 معاملے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی، یعنی کہ جیسا میں نے چاہا اللہ تعالیٰ نے ویسی آیتیں نازل کر دی۔ 3 معاملات ایسے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا معاملہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا۔ آج مکے میں جو مقام ابراہیم آپ دیکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر پیر نشان ہے، اس کو مصلی بنانا، یہ حضرت عمر بن خطاب کی چاہت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ اس مقام کو مصلی بنا دیا جائے اور وہاں پر لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی یہ خواہش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیتیں اتاری اور کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا دو اے نبی۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیا تھا
اسی طرح دوسرا معاملہ آیا جس میں آپ کی موافقت کی گئی، وہ ہے پردے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا مسائل پوچھنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے اچھے اور برے لوگ سب آتے تھے۔ اچھے لوگ میں مسلمان ہیں تو برے لوگ میں منافقین، جو بظاہر تو مسلمان تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، لیکن دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے سوال نہ کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب دیکھتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتے تو آپ کی ازواج بھی تھی، بیویاں بھی تھی، اور پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ اللہ کے رسول یہ کتنا بہتر ہوتا کہ آپ کے گھر میں اچھے برے لوگ آتے رہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں سے پردہ کروایا جائے۔ آپ کی بیویوں کا مقام بلند ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا پردہ کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ایسے ہی عمل نہیں کرتے تھے، بولے کر لیے اللہ کے حکم کا انتظام۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب یہ چاہتے تھے کہ پردہ ہو امہات المؤمنین کا۔ سبحان اللہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب سوال کیا جائے گا امہات المؤمنین سے تو پھر پردے کے پیچھے سے سوال ہوگا۔ اب پردہ ہے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان۔ موافقت دیکھیے، حضرت عمر کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ پردہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت کو نازل کر دیا۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا۔ جنگ بدر ہوئی، اسلام کی سب سے پہلے دن حق و باطل میں کٹ ٹو کٹ فیصلہ کرنے والی جنگ۔ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، 70 کافر شہید ہوئے، 70 قید ہو کے آ گئے۔ 70 قیدی مشرکین، مسلمانوں کے جانی دشمن، مکے میں ستانے والے، مارنے والے، پیٹنے والے، زمین پہ گھسیٹنے والے، ایسے لوگ، ایسے اشرار لوگ، شریر بدترین لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، ایسے لوگ آ کے قید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب ان قیدوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بھی ہو ہمارے لوگ ہیں، ان سے پیسہ لے لیں گے، فدیہ لے لیں گے، مسلمان بھی کمزور ہے، غریب ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، ان کو زندہ نہیں رکھنا، جو میرے قریبی لوگ ہیں میرے ہاتھ میں تو ان کی گردنوں کو میں اڑا دیتا ہوں، اور جو جس کے جو پہچان کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں تو ان کی گردنیں اڑا دو، کسی کو بھی زندہ مت رکھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے پہ عمل کیا، فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن مجید میں آیتیں اتار دی کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے جو کہ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا، ان سے مال طلب نہ کیا جاتا، دنیا کا فائدہ ان سے حاصل نہ کیا جاتا۔ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن کر دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے کہ ایک مشورہ آپ سے لیا جا رہا ہے، لیکن اس مشورے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کو اتار رہا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے جن کا موافقہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے، یا پھر آپ کے بات جو کہ بالکل مناسب تھی، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح معزز سامعین، حضرت عمر بن خطاب دیکھیے، یہ ایسی شخصیت تھی کہ یہ فتنوں کے لیے ایک دروازہ تھی، فتنوں کے لیے ایک دروازہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فتنے شروع ہو گئے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، میں فلاں نہیں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، فتنے۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، فتنے شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ہونے کے سبب ان فتنوں کو کچلا، فتنے دبے وہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ خلافت نہیں ملی، صرف 2 سال کی خلافت تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو جب خلافت آئی تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی اسلام کے خلاف کچھ کام کر کے دکھائے۔ بڑے بڑے سرغنے، یہود، نصارہ، منافقین، اسلام دشمن، جتنی طاقتیں تھیں سب دبک کے بیٹھ گئے۔ جس طرح چوہا بل میں چھپ جاتا ہے بلی کو دیکھ کر، وہی کیفیت ان دشمنان اسلام کی۔ حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا کانپتے تھے وہ،
جب تک آپ زندہ رہے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا، کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول پہ وحی آتی تھی، آگے کی باتیں معلوم ہوتی تھی، اور آپ رازدارانہ طور پہ صرف حذیفہ رضی اللہ کو بتاتے تھے، کسی اور کو نہیں بتاتے، ہر ایک کو نہیں بتاتے تھے، خاص باتیں خاص آدمی کے تک۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ کون سے فتنے ہیں حضرت حذیفہ جو سمندر کے موجوں کی طرح اس امت پر آنے والے ہیں؟ وہ کون سے فتنے ہیں؟ وہ کیا فتنہ ہے جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، جس طرح سمندر کا پانی آتا ہے جو کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتا، سامنے کیا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، درخت ہے، گھر ہے، مکانات ہے، بلڈنگ ہے، محلات ہے، کچھ نہیں، پانی کی پچھاڑائی سب کو مان لے کے نکل جاتا۔ تو اس طریقے کے فتنے کے بارے میں بتاؤ، یہ فتنے کب آئیں گے؟ تو اس وقت حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا اس فتنے سے تعلق کیا؟ اس فتنے سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ اس فتنے کے درمیان ایک دروازے کی طرح ہیں۔ آپ وہ فتنہ ادھر ہے، آپ دروازہ ہے، آپ جب تک ہے وہ فتنہ آ ہی نہیں سکتا۔ آپ فتنے کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک ہے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ فتنے کا ہونا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ یہ ایسی چیز ہے جو قتل سے بھی خطرناک ہے۔ مرڈر یہ کم چیز ہے، فتنہ اس سے بڑی چیز ہے۔ قتل ایک کا ہوتا، فتنہ آ گیا نا، ہزاروں لوگوں کا قتل ہو جاتا۔ تو اس فتنے کو روکنے والی شخصیت اس امت میں کوئی تھی تو عمر بن خطاب تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آج تک حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے 10 سال جیسے گزرے، آج تک ایسے 10 سال کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ آج تک 1400 سال تک ایسے دن آئی نہیں جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تھے۔ جتنا امن، جتنا سکون، جتنا اطمینان، فتنوں کی سرکوبی، ہر کوئی اپنی جگہ پر بالکل شان و شوکت کی زندگی، غلبے کی زندگی، اسلام کی زندگی، اسلام پر عمل نافذ کرنے کی زندگی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بڑی عروج پر تھی۔ لہذا یہ 10 سال حضرت عمر بن خطاب کے کیسے گزرے؟ فتنے بند ہو گئے یہاں پہ۔ فتنہ سر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اٹھاتا تو کچل دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا، ختم ہی کر دیا جاتا تھا اس مسئلے کو۔ لہذا حضرت عمر نے کہا، آپ نے کہا حضرت عمر سے کہ فتنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ فتنے کے درمیان دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو دروازہ ہے جو کہ فتنے کو روک کے رکھا ہوا ہے، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا پھر توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، دروازے کو کھولے تو بند کر سکتے ہیں، دروازے کو توڑ دیے تو کہاں سے بند کریں گے آپ؟ وہ تو ٹوٹ گیا نا، بند کیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کہا گیا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور یہ اشارہ تھا حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا کہ آپ شہید ہونے والے، آپ کو مارا جائے گا۔ اور سبحان اللہ ہوا یہ۔ ایک وقت آیا، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تکبیر اللہ اکبر آپ نے کہی، پیچھے سے ایک غلام جس کا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کا غلام تھا ابو لولو فیروز، جو کہ فارسی تھا، ایک عجمی تھا، طاق میں تھا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک معاملہ کہ مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا، یہ بڑی اچھی چکی بناتا تھا، ماہر تھا، چکیاں بنانے میں ماہر تھا، خوب پیسے کماتا تھا۔ اور مغیرہ بن شعبہ کو جو کہ ان کے آقا کے پیسے کم دیتا تھا، وہاں پہ مسئلہ یہ رہتا تھا کہ غلام کام کرا تو آقا کو پیسے دینا، یعنی اچھا کام کرتا تھا، پیسے زیادہ کماتا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کم دیتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اسے مشورہ دیا، کہا کہ دیکھ بھائی، تو اچھا کماتا ہے، تو تھوڑے پیسے زیادہ جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ کو دے دے۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ہاں میں چکیاں اچھی بناتا ہوں، لیکن ایک ایسی چکی بناؤں گا میں جس کو ہر کوئی یاد رکھے گا۔ اس چیز کو حضرت عمر بن خطاب نے بھاپ لیا اور کہا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا، تھریٹ دے رہا ہے، اور اس کا مطلب وہی تھا
دھمکی دے رہا تھا حضرت عمر بن خطاب کو کہ ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ جس کو ساری دنیا یاد رکھیں گی. اور سبحان اللہ اسی کے کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت عمر بن خطاب پہ وار کرتا ہے. نماز میں ہے, اس کے پاس چھری تھی جس کے زہریلی تھی, وہ چیز لا کر آپ کے پیٹ میں اسے مار دیا. نماز کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, لہذا مار کے نکل رہا تھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے تقریباً 13 صحابہ پہ اس نے حملہ کیا سبوں میں, جن میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے, انتقال کر گئے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کاری بہت گہرا وار اس نے کیا تھا. لہذا اس کے بعد آپ کا علاج کرنے کے لیے صحابہ نے کوششیں کی. آپ کو جب نبیذ پلائی جاتی تھی, حلق سے ڈالا جاتا تھا تو پیٹ کے راستے سے وہ چیز باہر آتی تھی, رکتی نہیں تھی پیٹ میں, ایسا کاری وار لگا تھا. لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ اب حضرت عمر بن خطاب زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں. لہذا معزز سامعین, اسی کے چند دن بھی نہیں گزرے تھے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اس دنیا سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں. معزز سامعین, حضرت عمر بن خطاب یہ ایک جلالی شخصیت, ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرنے والی شخصیت ہے. حضرت صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے نا, ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. وہ بھی انسان تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان جو ہے نا سمندر کی موجوں کی طرح ٹاٹ مارتا تھا. وہ عمل نہیں کرے تو بے چین ہوتے تھے, نماز نہیں پڑھے تو بے چین ہوتے تھے, ہر دین کا کام شوق سے کرتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے اور عمل کرنے کو فخر سمجھتے تھے. وہ دین کی دعوت دیتے تھے لوگوں کے لیے, وہ ہمدرد تھے, قوم کے خیر خواہ تھے. حضرت عمر بن خطاب بڑی انوکھی شخصیت تھی, اتنی روب و دبدبے والی شخصیت تو تھی, لیکن سبحان اللہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو رو دیتے تھے. سخت آدمی کو جلدی رونا نہیں آتا, لیکن عمر بن خطاب وہ شخصیت تھے جب قرآن مجید پڑھتے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے. اور آخرت کا احساس کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھرا ہوا تھا. آخرت کا احساس, آخرت کا خوف آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ وقت کے خلیفہ تھے, لیکن سبحان اللہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم رکھا, اگر میں زندہ رہا تو میں عراق کے بیواؤں کو اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا کہ وہ میرے بعد کسی آدمی کے محتاج نہیں رہیں گے. کہا ہے آپ مدینہ میں ہیں اور بات کہاں کی کر رہے ہیں, عراق کی کر رہے ہیں. عراق کی کوئی بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو ایسی نہیں رہے گی کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اسے کھانے پینے میں کوئی تکلیف رہے گی. میں اس طریقے سے اس کا سسٹم بناؤں گا, میں اسے اس وافر مقدار میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا کہ عراق کی عورت بھی سکون سے زندگی گزارے گی اپنے شوہر کے بارے میں. اس طریقے سے, اور یہ انسانوں کے حد تک نہیں تھا بلکہ حضرت عمر بن خطاب اپنے دور میں جانوروں تک کا خیال کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ لو مات جدی بطف الفرات, آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری کا بچہ فرات کے کنارے پر مر جائے, دریائے فرات کے کنارے پر مر جائے, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ عمر سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے کہ تو نے فرات کے درمیان اس کے راستے پر کیوں ایسا تو نے وہاں کوئی منڈیر نہیں بنائی, لائن نہیں بنائی, جس کی وجہ سے ایک جو بکری ہے وہاں پر حادثے کا شکار ہو کے مر گئی. یہ ڈر, یہ احساس حضرت عمر بن خطاب کو اپنے دل میں تھا. اتنا اعلیٰ ایمان رکھنے کے باوجود یہ احساس ان کے دل میں پایا جاتا تھا. معزز سامعین, حضرت عمر بن خطاب کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کے رسول معراج میں گئے تو دیکھا ایک بہترین شاندار محل جنت میں بنے ہوا ہے. پوچھے کہ یہ کس کا محل ہے؟ بولے کہ عمر بن خطاب کا. وہیں محل کے پاس کنارے پر پول بنا ہوا ہے جہاں پر ایک عورت جو ہے وضو کر رہی ہے. پوچھا کہ کون؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کی بیوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چاہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤں, دیکھو محل کو میں, لیکن سبحان اللہ عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی. عمر کے اندر جو شرم تھی, غیرت تھی, اپنی بیویوں کو لے کے عورت کے معاملے میں جو غیرت تھی وہ غیرت مجھے یاد آ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا. اور پھر حضرت عمر کے سامنے ذکر کیا میں اس کا کہ عمر, میں نے جنت میں محل دیکھا, تمہاری بیوی کو بھی دیکھا, وہاں پر میں آپ کے محل میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی, میں پیچھے ہٹ گیا. سبحان اللہ, حضرت عمر اس وقت رو رہے تھے اس بات کو سن کر اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول, دیگر لوگوں کے معاملے میں میرے اندر ہو سکتا ہے کہ غیرت ہو, لیکن آپ کے معاملے میں اللہ کے رسول اس طرح غیرت کی بات یہ ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ, یہ مقام ہے حضرت عمر بن خطاب کا.
کہ آپ دنیا میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں محل بھی بنوا کے رکھا ہے اور آپ کی بیوی بھی وہاں پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ ہمارے صحابہ ہیں جن کی زندگیوں کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج فلم اسٹاروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ہیروئنوں کے بارے میں معلوم ہے، ڈرامے جو کرتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ریپرز کے بارے میں معلوم ہے، سنگر کے بارے میں معلوم ہے، دنیا کے بلا بدترین لوگوں کے بارے میں بہت سارا ڈیٹا ہمارے دماغ میں بھی ہے، ہمارے فون میں بھی ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہے، نہ حضرت ابوبکر کے بارے میں معلوم، نہ حضرت عمر کے بارے میں معلوم، نہ حضرت عثمان کے بارے میں معلوم، نہ حضرت علی کی سیرت معلوم۔ ارے تف تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پس منظر بھی ہمیں نہیں معلوم، آپ کی زندگی کے واقعات صحیح طریقے سے ہمیں نہیں معلوم، آپ کی سنتیں نہیں معلوم، کیا ادب، کیا لحاظ، کیا عبادتیں، کیا معاملات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے، کیسی بات کرتے، کیسی زندگی گزارتے، کس طریقے سے آپ کے صبح شام تھے، آپ کا گھر کیسا تھا، آپ کی بیوی کیسے تھے، آپ کے بچے کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسا ملتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسی زندگی گزارے، نہیں معلوم، نام تک صحیح نہیں معلوم۔ یہ ہمارا رویہ اور دعویٰ محبت کا، اللہ کے رسول وہ بہت محبت کرنے والے، جھنڈے لے کے نکل جا رہے ہیں، ایسا جھنڈا لے کے اللہ کے رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ پکار کے فجر میں سو جانا، پکار کے ظہر میں سونا، ریالیاں لے کے نکل رہے ہیں، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی۔ ارے وہ نبی جو ایک ایک نماز کے لیے ترستا تھا، عمر کے آخری وقت میں چلنے نہیں آ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایڑیاں لگڑتے ہوئے، پیروں کی انگلیاں زمین پر رگڑتے ہوئے اللہ کے رسول مصلی تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف نمازیوں کے فرض نماز کے لیے، اور یہ آپ کی محبت کے نام پر ہر نماز کو چھوڑ کے آپ کا نعرہ لگا کے گھر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، یا پھر اللہ کے رسول کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو خرید رہی ہے۔ لہذا معزز سامعین، محبت ایسی نہیں ہوتی، صرف کہنے سے، نعرے بازی سے محبت نہیں ہوتی، محبت عمل سے کر کے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو چاہا ہے وہ کر کے دکھاؤ، اپنی صورت کو ویسی بناؤ، اپنی شکل کو بناؤ، اپنا لباس ویسا پہنو، اپنے گھر کے معاملات کو ویسے بناؤ، اپنے بیوی بچوں کو ویسے اسلامی بناؤ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بنائے، اپنے اولاد کی تربیت کی اور اپنی امت کی تربیت کی، اپنے اصحاب کی تربیت کی۔ وہ ماڈل اپنے اندر لاؤ، پھر کرو، کہو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ لہذا معزز سامعین، یہ وقت کا بدترین المیہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کا نہیں، اللہ کے رسول کا نام لے کر آج دین کو بدنام کیا ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کر سنت کو رسوا کیا ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کر آپ کی سیرت پر دھبے لگائے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وہی آج منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لہذا معزز سامعین، ہمیں بدلنا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری عزت، ہمارا مقام صرف اتباع سنت میں ہے۔ جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہیں دے گا۔ اسی طرح در بدر ذلت کی ٹھوکریں کھائیں گے، اس طرح ناچیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ دوسرے لوگ ہمیں نچائیں گے۔ لہذا معزز سامعین، وقت ہے پلٹ آنا ہے، صحیح معنی کیا ہے سمجھنا ہے، اپنے اصحاب کی سیرتوں کو پڑھنا ہے اور صحیح دین کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت عمر بن خطاب کی جیسی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی شخصیت اپنے آپ کو بنانے کی توفیق دے، آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق دے۔ جس طرح آپ نے ایمان کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا پیکر بننے کی ہمیں توفیق دے۔ کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں علم بردار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حقیقی محبت جو عمل کا متقاضی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دور پرفتن کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، عقیدے کے بگاڑ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم ورب الرحیم۔